بلکہ وہ ہر رشتے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتا ہے۔ والدین کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت والدین کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے جب ان کے بچوں کے نکاح اور شادی کا موقع ہوتا ہے۔ ایک تو ان کے اپنے افزائش نسل پر، اپنی خاندان اور اپنی نسل کے آگے جاری رہنے پر خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور دوسرا وہ اپنی ذمہ داریوں سے سرپردوش ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی خوشی اور اپنے غم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے تابع رکھتا ہے۔ یہ جو میں نے خلاصہ عرض کیا یہ مسلمان کی زندگی کا ہے۔ جہاں تک میری اور میرے معاشرے کی اور میری سوسائٹی کی بات ہے تو ہمارا حال معاذ اللہ استغفر اللہ اس سے بہت جدا ہے۔ اگرچہ غم کے موقع پر ہمارے ہاتھوں میں تسبیحاں اور زبان میں ذکر اور پیشانی سجدے کے لیے جھک جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ناگہانی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی آفت آ جائے، تو آپ بتائیے ہر طرف فون کی گھنٹیاں بج جاتی، قرآن خوانیاں شروع ہو جاتی، ہر کسی کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے، مصلے بچھ جاتے ہیں گھروں میں، تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، وظیفے ہوتے ہیں، معافیاں ہوتی ہیں، اور جب خوشی کا موقع آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ساتھیو، جب ہم مسلمان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مسلمان کی خوشی اور غم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی ہو، ہر کسی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ہر کسی کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اولاد کیا چاہتی ہے، بیوی بچے کیا چاہتے ہیں، ماں باپ کا تقاضا کیا ہے، دوست احباب کیا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جو گھر کے ملازم ہوتے ہیں ان کی بھی خوشی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے انہوں نے خوش کرو، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگرچہ یہ لفظ تھوڑے سخت ہوں گے لیکن حقیقت پر مبنی ہے، ہمارے گھر کی نالیاں صاف کرنے والے خوشی کے موقع پر ہم ان کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور انہیں بھی خوش کرنے کہ ہمیں جستجو ہوتی ہے اور ان سے تب ان کی بھی خوشی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر لحاظ نہیں رکھا جاتا تو خدا اور رسول کی خوشی اور رضا کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ، جیسے ہی خوشی کا موقع آتا ہے کون دیکھتا ہے کہ خدا رسول کیا چاہتے ہیں؟ اگرچہ والدین کے لیے نکاح، بچوں کا نکاح بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس قدر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی خلاف ورزی اور اس قدر مخالفت کی جا رہی ہوتی کہ حضرات گرامی قدر پھر یوں سمجھیں کہ بے برکتی کو، ناچاکی کو اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ سو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے تمہید عرض کی، اب سورہ الاحزاب کی
آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 21 سورہ الاحزاب آیت نمبر 61 60 61 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ مسلمان. بولیے مسلمان کے لیے. میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں ہمارا جو معیار اسلام اور معیار ایمان ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہماری حالت تو سب کے سامنے عیاں ہے. آگے جو بیان ہو رہا ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ میرے جملوں سے اتفاق کریں گے کہ یہ بیان ہمارے لیے نہیں. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن اس لیے کہ یرجو لقاء اللہ لمن کان یرجو لقاء اللہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے والیوم الآخرہ اور قیامت کے دن پر یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وذکر اللہ کثیرا اور جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو اور یوم آخرت پر جن کا پختہ ایمان ہو اور جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہوں. اسلامی جمہوریہ پاکستان دیانتداری میں ہمارا دنیا میں 127واں نمبر ہے. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پہلے 10 ملک جو دیانتداری میں سر فہرست ہیں ان میں مسلمانوں کا ایک ملک بھی شامل ہے. پہلے نمبر پر دیانتداری میں جاپان. سچ بولنے میں، ملاوٹ نہ کرنے میں، دغا نہ دینے میں، جھوٹ نہ بولنے میں سب سے پہلے نمبر پر جاپان ہے. بدھ مت لوگ. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان عمرہ شریف کرنے میں پہلے نمبر پر دنیا میں. بچہ غلطی کرے نا تو ماں باپ کے سامنے آنے سے جھجکتا ہے. شاگرد سے غلطی ہو جائے تو استاد کا سامنا کرنے سے جھجکتا ہے. دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ 127واں نمبر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے گھر جانے میں پہلا نمبر ہے. کیا ضرورت ہے بھائی، کیا کٹائی ہے صاحب. وہی ہمارے لیے ہماری فکریہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ سنیے من تمسک بسنتی فساد امتی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من تمسک بسنتی میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا فساد امتی میری امت کے فساد کے وقت کہ جب لوگ میرے طریقے اور میری سنت سے منہ پھیر چکے ہوں گے اس وقت میں جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 100 شہید کے برابر اجر. سبحان اللہ. 100 شہید. تقریریں کرنے سے بندہ شہید نہیں ہوتا. نعتیں پڑھنے سے بندہ شہید نہیں ہوتا. بھائی شہید ہونے کے لیے گلا کٹانا پڑتا. شہید ہونے کے لیے زندگی جان گنوانی پڑتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت لوگ میرے طریقے کو چھوڑ چکے ہوں گے اس وقت میری سنت کو کوئی میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے گا اور اپنی زندگی کا شعار اور اپنے ماتھے کا جوبر بنائے گا. تو رسول اسلام نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ. اس کے لیے اللہ 100 شہید کا اجر 100 شہید کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی نکاح میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور جس نے اس سے منہ پھیرا جس نے اس
اس سے روگردانی کی، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ، فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میرے طریقے سے منہ پھیرا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی مسلمان ہو اور وہ نکاح کرنے سے انکار کرے، نکاح کی طاقت بھی رکھتا ہے، نکاح کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ نکاح کرنے سے انکار کر دے، تو یہ سنت سے منہ پھیرنا۔ اور دوسرا فمن راغب عن سنتی کا معنی یہ ہے کہ وہ انکار زبان سے تو نہیں کرتا، اپنے عمل سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا۔ تو یہ جو معاشرے نے اور سوسائٹی نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور نکاح کے لیے اتنی رسومات اپنے گلے کا دوڑ بنا لی اور اپنی طرف سے اپنے اوپر یہ سارے بوجھ ڈال لیے جو قرآن و سنت میں کہیں جن کا کوئی تذکرہ نہیں، جن کا تعلق محض لفظیات سے ہے، اور پھر اس میں سے بہت سی رسومات ایسی جو کہ ویسے ہی شرعی طور پر جائز نہیں، وبال کے سوا کچھ نہیں، گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ نکاح کو مشکل بنانا اور ان رسومات کے ساتھ اس کو مقید کر دینا، یہ بھی فمن رغب عن سنتی کے مترادف ہے، حضور کی سنت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ جب آپ نکاح کا موقع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو نکاح میں چیز دیکھی جاتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا جو والدین اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ تلاش کرتے ہیں، رشتہ دیکھا جاتا ہے بچے کے لیے یا بچی کے لیے۔ تو اب نکاح کے آداب کیا ہیں، عورت میں کیا چیزیں دیکھی جائیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم حسن کو دیکھتے ہو، مال کو دیکھتے ہو، حسب نسب کو دیکھتے ہو اور دین کو دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کام کو اور کسی چیز کو ترجیح دو، فوقیت دو، تو وہ دین کو ترجیح دے۔ یعنی پہلی چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ دین دیکھنے کا ہوتا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اور آج بدقسمتی ہے ہماری کہ دین پر کوئی نظر کرنے والا نہیں، دین کو بالکل اٹھا کر ہم نے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں کس چیز کو دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ فرمایا کہ عورت اپنے بیٹے کے لیے بہو، یعنی اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرو تو کیا خصلتیں دیکھو؟ سب سے پہلے اس کا دین دیکھو۔ عورت کے لیے یہ مستحب ہے اور نکاح کے آداب میں سے ہے کہ وہ چال چلن میں، تقوی، پرہیزگاری میں، عبادت میں، ریاضت میں، حسن اخلاق میں وہ مرد سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، متقیہ ہو، پرہیزگار اختیار کرنے والی، زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو مرد کی نسبت، پھر حسن و جمال میں مرد سے زیادہ۔ اور یہ نکاح کے آداب میں سے ہے کہ جب مرد کو دیکھا جائے، بچی کے لیے رشتہ تلاش کیا جائے تو سب سے پہلے اس کا دین دیکھا کہ اس کا دین کیا۔ پھر مرد کے لیے نکاح کے آداب میں سے ہے کہ مال میں، عزت اور وقار اور حسب نسب میں عورت سے زیادہ، یہ مسئلتیں۔ اور پھر نکاح کے لیے جو شرائط ہے کہ بچہ یا بچی ہو تو مسلمان ہونا اور بالغ ہو۔ ہاں، بچی اگر نابالغ ہو تو اس کا جو ولی ہے اس کا باپ یا اس کا دادا، تو پھر وہ نکاح درست ہے۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، یہ نکاح کی شرائط میں سے۔ پھر دو گواہوں کا موجود ہونا اور حق مہر کا متعین
نکاح کی تو وہ بارات کے آمد سے ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم بارات کا لفظ دیکھیں تو قرآن و سنت تو کجا ذخیرہ آیات اور ذخیرہ احادیث تو کجا پوری لغت عرب میں بارات کے لیے کوئی لفظ سرے سے ہے ہی بارات کا لفظ ہی نہیں ہے جسے ہم بارات بولتے ہیں اور آنے والوں کو باراتی کہا جاتا ہے اور پورا ایک نو لشکر 200-400 بندوں پر محیط بارات لے کر آتا ہے۔ یہ کہاں سے اس کی اجرا کہاں سے ہوا؟ اس کا جو ہندو لوگ ہیں وہ وراثت میں اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتے، جب حصہ نہیں دیتے تو پھر ان کی یہ رسم ہے کہ بیاہ کا موقع ہو تو جو بچی کو دینا ہے بس اسی وقت دے کے رخصت کر دیں۔ اب چونکہ پہلا زمانہ ہوتا تھا پیدل سفر ہوتے تھے، بارات جانی تو وہاں سے بچی کے ساتھ انہوں نے بہت سی چیزیں اور سامان دینا، تو پھر انہوں نے زیادہ لوگ لے کے جانے ہیں تاکہ سامان اٹھا کر لائیں گے، حفاظت کے ساتھ سامان کو واپس لے کے آنا ہے تو پھر زیادہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر راستے میں ڈاکوؤں کا خدشہ ہوتا ہے، مال کے چھین جانے کا خدشہ ہوتا، تو اس لیے پورا لاؤ لشکر لے کے جاتے تاکہ حفاظت کے ساتھ مال واپس آ۔ یہاں سے مراد چلی ہے، وگرنہ اگر آپ اسلام کو دیکھیں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آقا علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، 4 اپنی صاحبزادیوں کے آقا کے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائے، لیکن نکاح کے لیے بارات کا کوئی تصور ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا فی النکاح، نکاح میں اعلان کرو، یعنی چھپ کر نکاح نہ کیا جائے بلکہ اعلانیہ نکاح کیا جائے، اور وجعلوا فی المساجد، نکاح مسجدوں میں منعقد کیا جائے۔ نکاح کے لیے مستحب ہے کہ نکاح مسجد میں ہو اور جمعہ کے دن ہو، چلو جمعہ کا دن اگر نہ ہو تو کم از کم مسجد، لیکن ہم نے اس سنت کو بالکل ترک کر دیا، بالکل ترک کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انصار صحابہ میں سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن انصار میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مہاجرین میں غنی اور امیر صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فجر کے وقت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اذان نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کو زرد رنگ لگا، تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن یہ آپ کے کپڑوں کو زرد رنگ کیسا لگا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میرا نکاح تھا، بولیے رات میرا نکاح تھا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مدینہ میں انصار میں سے سب سے امیر شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف، رات ان کا نکاح تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں نکاح میں دعوت میں موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح محض 2 لوگوں کی موجودگی، حق مہر کا مقرر کرنا، یہ نکاح ہے۔ اور اسلام کے اندر جہیز نام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا ان کو نبی علیہ السلام نے جہیز دیا تھا، تو اگر نبی علیہ السلام نے ان کو جہیز دیا تھا تو کیا حضور کی جو 3 صاحبزادیاں تھیں نبی علیہ السلام نے ان کو کیا جہیز دیا؟ اگر حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تو پھر مساوات اور عدل تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بقیہ صاحبزادیوں کو بھی جہیز دیا جائے۔ چونکہ حضرت علی کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح ہوا اور حضرت علی نبی علیہ السلام کے پروردہ تھے، اور وقت نکاح نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس تلوار ہے اور زرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ اور تلوار اپنے پاس رکھو اور زرہ بیچ دو تاکہ ان پیسوں سے تمہارے نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ اور وہ 480 درہم، اگر دونوں کا حساب لگایا جائے تو 130 تولے چاندی کے قیمت وہ زرہ بیچی گئی اور وہ
نبی اسلام کی خدمت میں حضرت علی نے لا کر پیش کیے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا 130 تولے چاندی حق مہر مقرر ہوا. ان پیسوں سے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے لیے کچھ گھر کی چیزیں خریدی اور انہی پیسوں سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے نکاح کے لیے کھجوریں، زیتون اور شہد یہ خریدا گیا مہمان نوازی کے لیے. چند لوگ دلہے کے ساتھ ہوں تو یہ اسلام کے اندر نکاح ہے اور حق مہر مقرر کیا جائے. اور آپ اندازہ فرما لیں کہ جب لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تھا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا اور کوئی چیز حضرت علی کے پاس نہیں تھی، اور جو 130 تولے چاندی حق مہر مقرر ہوا وہ جو 480 درہم تھے، جن میں سے حضرت سیدہ خاتون جنت کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں خریدی، کچھ بستر اور چکی اور اس طرح کے کچھ برتن، مشکیزہ پانی کے لیے. حضرت علی شیر خدا ساری زندگی اس میں کوئی ایک چیز کا بھی اضافہ نہیں کر سکے، لیکن باوجود اس کے حق مہر کتنا مقرر ہوا؟ 130 تولے چاندی. ہمارے یہاں لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کیے جاتے ہیں اور حق مہر 5,000. یہ مذاق ہے حق مہر کے ساتھ. اور پھر بچی کے والد پر جتنا ہم نے بوجھ ڈالا براتیوں کے کھانے کی صورت میں اور لڑکے والوں کے کپڑے لٹے کی صورت میں اور جہیز کی صورت میں، تو خدا کی پناہ ہے. حالانکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو شوہر کے لیے، مرد کے لیے جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوتا ہے. تو بچی کے لیے اگرچہ لفظ شادی بولا جاتا ہے لیکن بچی والوں کے گھر خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے جسم کا حصہ اور اپنی آنکھوں کا تارا اپنے سے جدا کرتے، اور وہ تو اپنی جان کا ٹکڑا اپنے سے جدا کرنا اور اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے. وہاں کہاں خوشی ہوتی ہے؟ پھر اگلے گھر نہ جانے نصیب کیسے ہو، حالات کیسے ہو، یہ انجانا خوف ہوتا. اپنے جگر کے پارے کا خود سے جدا ہونا ہوتا ہے. اگرچہ لفظ تو شادی نہیں بولا جاتا ہے لیکن وہاں شادی نہیں ہوتی، وہاں تو بس ایک ذمہ داری کی ادائیگی ہوتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری کی ادائیگی ہو رہی ہے، فرض جو ہے اس سے ماں باپ سب دوش ہو رہے ہیں. ارے گھر میں یار کوئی جانور لے آؤ نا قربانی کرنے کے لیے چند دن پہلے، تو بچے اس سے اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، گھر والے ذبح کے وقت ان کے للیات نکلتے ہیں. تو پھر سب سوچیے ذرا، لیکن ہم نے کتنا برا کیا اس باپ کے ساتھ جس نے اپنی جگر کا پارا بھی رخصت کیا اور پھر براتیوں کے لشکر کے آؤ بھگت ہوئے اور پھر جہیز کی صورت میں اس پر کتنا بوجھ ڈالا. یہ بالکل اسلام کے منافی اور اسلام کے خلاف ہے. ہاں اسلام کے اندر ولیمہ ہے، جیسے ولادت کی دعوت عقیقہ ہے، اس طرح نکاح کی دعوت جو ہے وہ ولیمہ ہے. تو مرد اور عورت کے رشتے کی تلاش میں عورت کے اندر دینداری، حسن و جمال اور سب سے زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور اس کا چال چلن اور حسن اخلاق دیکھنا چاہیے. اور مرد کے لیے اس کی دینداری، اس کا تقوی اور اس کا مال اور اس کا حسب نسب دیکھنا چاہیے. اس لیے قرآن مجید میں بیان ہوا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور بعضوں پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور وہ اس وجہ سے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. گھر کی ذمہ داری، عورت کے نان و نفقہ، بچوں کی کفالت، یہ سب مرد کے ذمہ. عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہے. از ہوئے شرع جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ذمہ
نکاح کی صورت میں یا عورت کے بچی کے والدین پر کچھ ذمہ عائد نہیں ہوا. مہر کی صورت میں مرد کو مقید کیا گیا کہ وہ عورت کا مہر ادا کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جب بچوں کی مہندی کے موقع پر میں حاضر ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن نے پوچھا کہ اما جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا جو حق مہر مقرر کیا تو کتنا حق مہر حضور نے مقرر کیا؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ 500 درہم، 12 اوقیہ اور آدھا نش، 12 اوقیہ اور آدھا نش 500 درہم. اگر آپ اس کو تولوں میں کنورٹ کریں تو 131 ساڑھے 31 تولے چاندی. یہ مرد پر ہے جو حق مہر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کہتے ہیں سنت مہر، سنت مہر جو ہے 131 تولے چاندی. اور یہ جو 5000 لکھتے ہیں یہ سنت کوئی نہیں، یہ تو سب سے کم درجے کی جو حد ہے نا وہ ہے 3.25 تولے چاندی یا 2.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت تقریباً 1700 سے 1800 روپے فی تولے آج چاندی ہے. 2.5 تولے اور 3.25 تولے چاندی کی آپ قیمت لگائیں تو یہی 5000. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل آخری حد لائن ہے جو ہم کراس کر رہے ہیں، اور اس سے نیچے اگر لائیں گے تو نکاح کہ حق مہر کی وہ حد شرعی پوری نہیں ہے. اور حق مہر جو ہے وہ نکاح کا رکن ہے، حق مہر کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو. تو آپ اسے اندازہ کریں کہ ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا اور کتنی چیزیں ہم نے اپنے اوپر سے. اب کون ہے جو خدا اور رسول کی خوشی کے لیے اپنی ان ساری خوشیوں کو قربان کرے گا اور اپنی خوشی کو اللہ رسول کی خوشی کے تابع کرے گا؟ تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ جتنی مرضی تقریریں کی جائیں، تقریریں کر لو، تقریریں سن لو، واہ واہ کر لو، سبحان اللہ کر لو، اس سے زیادہ تو آگے بات ختم. معاشرے میں تبدیلی تو تب آتی ہے جب عمل کا قدم بڑھایا جاتا ہے. اور جب پیر صاحب بھی ہوتے ہیں، استاد صاحب بھی ہوتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کو جمع نہیں کرتے تو وہ اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کا ایک جمع غفیر کر لیتے ہیں. وہ سارا کچھ وہاں اس صورت میں پورا کر لیتے ہیں، خرچے تو ویسے ہی ہو رہے ہیں، دعوتیں تو ویسے ہی ہو رہی ہیں، صرف ان کا رنگ بدل رہا ہے. تو جب شیخ کو پیر کو مرید یا استاد کو شاگرد دیکھتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے کہ غریبوں کے لیے سادگی کا ہے اور اپنے لیے مسئلہ اور ہے. اور پھر عام لوگ جو ہے، عام لوگوں نے تو حقیقت ہے. یہ تو میں نے وہ چیزیں عرض کی جنہیں ہم درست اور صحیح مانتے ہیں اور جن کو ہم خود بھی غلط مان رہے ہوتے ہیں. وہ جتنا ناچ گانا اور لطفیات اور کھیل تماشے اور گانے باجے وہ سب تو ہر شخص مانتا ہے کہ یہ حرام ہے اور برا ہے، لیکن پھر بھی کرتے. یہاں تک کہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو محض اس وقت 10 منٹ کے لیے بھی ٹیپ ریکارڈر کا اور گانوں کا بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں ایک طرف خدا رسول ہے، ایک طرف گھر والے، ایک طرف خدا رسول ہے، ایک طرف بچے، ایک طرف خدا رسول ہے، ایک طرف دوست احباب برات کی مسائل. تو کس کی مانیں گے؟ کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کس کی خوشی کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ شادی والے گھر میں جو کام کرنے والے نوکر ہوتے ہیں نا، ان کی بھی خوشی کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اگر نہیں رکھا جاتا تو خدا رسول کا نہیں رکھا جاتا. یہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن ان آیات کو کبھی ان جلسوں میں، ان بڑی بڑی محافل میں، بڑے بڑے اجتماعات میں کبھی یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی. جان بوجھ کر لوگوں کو ہم نے جاہل رکھا. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ دین کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچے. یہ تو بات جیسے لوگ جنہیں اور کوئی نہیں پوچھتا تو وہ اپنے لیے کوئی سہارا تلاش کرتے کرتے ہیں کہ چلو اسی بھی تو کچھ کرنا ہے تو وہ انہا لوگ لے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو نہ ہونے سے کچھ ہونا، مگر نہ ہم سب بس ایک طرح. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھا مرد کے لیے کہ مرد جو ہے وہ مال میں، حسب نسب میں اور عزت میں عورت سے زیادہ ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے کیا ہے کہ حسن و جمال میں اور اخلاق میں، چال چلن میں، تقوی پرہیزگاری میں مرد سے زیادہ ہونی چاہیے.
جو جوان بچے ان میرڈ بیٹھے ہیں، جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، بچوں میری بات کو غور سے سنو. یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 34. فرمایا فالصالحات، سب سے پہلی بات عورتوں میں کیا دیکھا جائے گی؟ پرہیزگاری، نیکی. اس لیے کہ عورت اگر پرہیزگار ہوگی، اس کا چال چلن درست ہوگا، عورت اگر متقیہ ہوگی تو پھر نتیجہ جانتے کیا نکلے گا؟ علامت قانتات، وہ اطاعت کرنے والی ہوگی، وہ مطیع ہوگی، وہ اطاعت گزار ہوگی، خدمت گزار ہوگی. اور سب سے بڑی بات حافظات للغیب، مرد کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے گھر، اس کا مال، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوگی. سب سے بڑی جو خوبی ہے، عورت دوسروں جماعت میں مرد سے زیادہ ہو تاکہ ان کے درمیان رغبت اور محبت اور بڑھے. تقوی، پرہیزگاری اور چال چلن میں عورت جو ہے مرد کی نسبت متقیہ اور نیک ہو، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ اور کسی قسم کی شکوک پیدا نہ ہو، اور مرد جو ہے وہ عورت کی طرف راغب رہے. جتنا زیادہ مرد عورت کی طرف راغب رہے گا، گناہ سے، اپنی عورت کی طرف گناہ سے اتنا بچا رہے گا اور دور رہے گا. آج ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے تو پرہیزگاری کو نہیں دیکھا جاتا. میرے ملت کے جوانوں، میرے بچوں، یاد رکھنا، سورت کے ساتھ چند دن سے زیادہ تم وقت نہیں گزار سکتے، لیکن سیرت ہے، اخلاق ہے اور عورت کی پرہیزگاری ہے. خدا کی قسم ساری زندگی جو ہے وہ آنکھیں شوہر کی سے ٹھنڈی رہتی ہے، اور گھر جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور مرد کے لیے وہ دلی سکون اور تسکین کا باعث رہتے ہیں. طبیعتیں اور مزاج ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر زندگیاں گزرتی ہیں، اور گھر جو ہے وہ جنت بنتے. اور دنیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور اسلام کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نیک اور صالح بیوی ہے. آقا اسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اس میں سلوک کرنے والا ہے. تو فرمایا وہ کیا ہوگا؟ حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی. جب وہ حفاظت کرنے والی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بما حافظ اللہ، اللہ بھی ان کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر اس کا چال چلن درست نہ ہوا، وہ مرد کی عزت کی حفاظت کرنے والی نہ ہوئی، تو اللہ بھی ان کی حفاظت نہیں کرے گا. آج گھروں کی عزتیں کیوں برباد ہو رہی ہیں؟ آج گھروں کا چین کیوں لٹ رہا ہے؟ عورت کی بد زبانی نے مرد کے دن کے سکون اور رات کی نیند کو برباد کر دیا. معاشرے اس قدر بگاڑ کا شکار ہو گئے. لیکن صاحبوں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی، ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. بچوں کے رشتوں کے لیے وہی ہماری ڈیمانڈ ہے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا جہیز ہو، براتیوں کے لیے بڑا اہتمام ہو، بس یہ للے ترلے پورے ہو جائیں. رہی بات اخلاق کی اور دین کی اور پرہیزگاری کی، وہ کہتے ہیں اللہ آپ ہی رہتے ہیں، اس کے لیے آپ ہی ہو جائے گا. مال آپ ہی نہیں دے گا، مال ہم تلاش کریں گے. بچہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن غریب ہو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ کھوائے گا کتوں، ایمی کنگلے کھونے تھی دے دئیے. لیکن یہ کہہ کر نہیں بیاتے کہ نیک ہے، متقی ہے، اخلاق کا اچھا ہے، تابع فرمان ہے، مال اللہ دے گا، وہ راضی ہے. یہ کہہ کر نہیں بیاتے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ گھر ٹوٹ رہے. کیوں ٹوٹ رہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے ارشاد ہوا اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تم خوف کرو کہ تمہاری بیوی کا چال چلن درست نہیں ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ تمہاری اطاعت نہیں کرتی، تمہاری بات نہیں مانتی. اچھا جی، آج کل اکثر رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں. حد شرع طلاق کی پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی ہے. اور جب پوچھو کہ کیا ہوا تو کہتے ہیں جی کڑی گل نہیں مانتی، کڑی اطاعت نہیں کرتی.
اچھا یہ بھی تو پوچھ لو کہ کیا اطاعت نہیں کرتی؟ جب یہ پوچھتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتی ہے، تو آگے سے جتنے لوازمات اور جتنے سوال کیے جاتے ہیں اور جتنے عیب اور نقص لگائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو میکے میں دیا جاتا ہے اور سسرالیوں کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، واللہ وہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو عزم شرع عورت کی ذمہ داری ہے ہی سرے سے۔ تو ایسی صورت میں طلاق کا سارا گناہ جو ہے وہ شوہر کو اور شوہر کے ماں باپ کو، گھر والوں کو ہوگا، اور اس کا سارا خمیازہ قیامت کے دن ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور خدا رسول کی نظر میں مبغوض لڑکے والے ہوں گے ایسی صورت میں، لڑکی والے وہ مظلوم ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ خدمت نہیں کرتی، خدمت تو اس پر ہے ہی نہیں۔ آپ شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کی بات کریں، خود شوہر کی خدمت عورت پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور عورت نے اسے دودھ پلانے سے انکار کر دیا تو عورت اس مرد اپنی بیوی پر اس بات پر جبر نہیں کر سکتا، ہاں اس کو راضی کرے، وہ جیسے بھی راضی ہوتی ہے، اگر راضی نہیں ہوتی تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا، جبر نہیں اس پر ہو سکتا۔ اب اطاعت کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک یہ حدیث سارے بندیوں کو آتی ہے۔ یہ حدیث وہ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کا ایک کلپ دکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ۔ وہ کہتے ہیں میں محفل پہ گیا تو رات میں 3 بج گئے، محفل میں لیٹ گیا تھا اور ان کو ٹائم بھی، میں نے ایک محفل سے ہو کر جانا تھا تو وہ اصرار کر رہے تھے، تو میں نے کہا بیٹا میں 2 بجے سے پہلے نہیں آ سکوں گا کہ اس رات میرا پروگرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 بجے آ گئے، تو کہتے میں نے فارغ ہوا تو 3 ساڑھے 3 کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں جب نکل رہا تھا تو وہ لنگر تقسیم کر رہے تھے، تو اب چونکہ طبیعتاً چاول جو ہیں وہ میں نہیں کھاتا اور کھانے کا ٹائم بھی نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں جب نکلنے لگا تو ایک بابا جی لنگر تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک شاپر دیا، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے چاول منع ہے تو آپ ہی کسی اور کو دے دیں۔ تو کہتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب لنگر کو نہ نہیں خریدی۔ کہتے میں نے مسکرا کر کہا اپنے مطلب کی ساریاں تو گلاں آتی ہیں، سارے مسئلے آتے ہیں، نماز کو نہ کر دے گی یا باقی ہر چیز کو نہ کر دے گی، بس لنگر کو نہیں کرے گی۔ یہ حدیث ساروں کو آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مردوں کو، اور میں نے بڑے بڑے مولویوں کو اور بڑے بڑے پیروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو دفتروں میں، گھروں میں، چوراہوں پر یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے تقریباً سارے پڑھے لکھے اور ان پڑھ مردوں ساروں کو آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں کہ کوئی کسی مخلوق کو سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ ہاں اگر مخلوق کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دیکھو جی اسلام نے تو شوہر کی اتنا مقام بیان کیا ہے، ایک گالی نہیں مانتی۔ کیا کس بات میں عورت کے لیے اطاعت کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ مرد اسے بلائے اور وہ اس کی خوشی پوری نہ کرے۔ حق زوجیت اس کا دل نہیں بھی کر رہا پھر بھی انکار نہیں کرے گی۔ فرمایا جو عورت انکار کرتی ہے تو اللہ کے ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ اطاعت ہے حق زوجیت میں، جو اس نے حق مہر کے عوض اپنا آپ جو مرد کے سپرد کر دیا ہے تو اس میں اطاعت ہے۔ مرد کی مرضی کے بغیر وہ کسی سے رشتہ دار سے، کسی خاندان کے لوگوں سے میل ملاقات نہیں رکھ سکتی، اس میں اطاعت ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے کہ روٹیاں پکائے، پیڑے بھی دھوئے، بانڈے بھی دھوئے، نیانے بھی پالے، ساس سہرے کی خدمت بھی کرے، مچھا بھی نوائے، سارے کام کرے، وہ عورت نہ ہوگی، وہ مرد کی بل نوکرانی ہوگی۔ جتنے کام ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں، اگر اتنے کام ہمیں ملازموں سے کروانے پڑے تو 30-40 ہزار ہمارا لگ جائے، لیکن اتنے سارے کام کرنے کے باوجود جب غصہ آتا ہے لا پا کے اچھا دیں، تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کون بڑے جگڑے کا بندہ ہے جو بڑے مجمع میں اور بڑے گھر میں بیٹھ کر سارے سامنے شوہر بیوی کو کہیں کہ بڑی میرے تے مہربان ہے، روز روٹی پکا کے دیتی ہے، میں نے شکریہ ادا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کتنے ساس سسر ہیں جو اپنے بہوؤں کے ان باتوں پہ احسان مند ہیں کہ یہ ہم پر احسان کر رہی ہے، کیونکہ شریعت نے لاگو نہیں کیا۔ جب شریعت نے لاگو نہیں کیا تو وہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں تو پھر احسان ہوگا نا۔ بھائی عورت اگر دودھ پلانے کے بھی پیسے لے شوہر سے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ
تقاضا کرے تو شوہر کو پورا کرنا پڑے گا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر وہ کچھ نہیں مانتی اور کہنا بھی نہیں پڑتا اور مرد ساری رات سویا رہتا ہے، وہ ساری رات بچے کے ساتھ جاگتی ہے، تو یار 2 لفظ شکریہ نہیں ہے نہیں، اور ان باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں اور کہتے نہیں لازمات، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اطاعت میں عورت نے کرنی ہے شوہر کی تو کن معاملات میں کرنی ہے۔ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تخافون نشوزہم، اور اگر تم خوف کرو کہ تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو گئی، یعنی ان کا چال چلن درست نہیں ہے، یا تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے وہ میل ملاقات رکھتی ہے اور منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں نصیحت، انہیں سمجھاؤ۔ ادھر بات میں ہوتی ہے طلاق پہلے، لڑکی والے کو تیار ہوتے ہیں طلاق ہی نہیں، لڑکے والے کی طلاق ہی نہیں، اور جن کو درمیان میں ڈالا جاتا ہے صلح کے لیے وہ ان والوں بھی پودے گرم ہوتے ہیں۔ جو طلاق نہیں بھی ہونی ہوتی تو صلح کرانا ہے، طلاق کراتے ہیں، وہ اپنے طرفوں ہی سرپنچ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لڑکی والوں کو دھمکیاں لگائیں گے، کبھی لڑکے والوں کو دھمکیاں لگائیں گے، تو بڑا نواب تینوں ساڈی آن دی قدر نہیں، ساڈی گل نہیں بنی، ساڈی قدر نہیں کی، اس کو چل گیا ہے تو بندہ ہی ٹھیک ہے گا، وہ تے منہ ماری ہوئے یار تم صلح کروانے کے لیے آئے یا پہلے بھی کمان واسطے۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ عورت جو ہے وہ نافرمان ہے، تو میں نے عرض کر دیا کہ کس بات میں اطاعت کرنی ہے، نشوزہن، تو پھر کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، پہلے انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، انہیں موقع دو، اگر پھر بھی نہ مانے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر ان سے الگ کر دو۔ جن باتوں میں ہم بیویوں پر ناراض ہو رہے ہیں اور خفا ہو رہے ہیں تو شرعی طور پر یاد رکھیے مرد حضرات، ہم گناہگار ہو رہے ہیں، ان باتوں میں ہمیں ناراض ہونے کا حق نہیں ہے جن باتوں میں ہم ناراض ہو رہے ہیں۔ اور میرے پاس جب کوئی آدمی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ دسو صحیح ناراضگی ہے کیا؟ ناراضگی ہے کہ ساس سہرے کی خدمت نہیں کرتے، بھئی ماں باپ تمہارے ہیں تو اس کے تم خدمت کرو۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کی عزت کرے، خدمت کرے، تو تم اس کے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ آپ کے کہتے نہیں میں تو سہرے رہنا نہ کیسا تو پورے کے لا کے آئے گا، میں اندر نہیں جاتا ہوں، لینڈ کی جمع نہیں تو باہر ہی رہ کے آئے گا، تو جب اندر بیٹھ نہیں جمع تو کھاندہ کچھ آپ سیدھے منہ گل بھی نہیں کرتے تو بیوی کا کہیں گے کہ ایک گھٹیوں بغیر سوئے بھی نہ، یہ میرے ماں بھی ہو گئے اس کے بھی نہ، تو اس کا نتیجہ بڑا پیارا ہے۔ کیا بتا؟ چونکہ مرد حاکم ہے، مرد جو ہے وہ مال میں، طاقت میں عورت سے زیادہ ہوتا ہے، حسب نسب میں، عزت وقار میں مرد کو زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد حاکم کے ساتھ ساتھ ظالم ثابت ہے۔ عورت پر وہ جبر کیا کہ اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا، تو پھر بچی والے بھی مجبور ہو گئے، جنہوں دل پیتا جی کو آدھو، جنہوں دل پیتا جو مرضی ڈیمانڈ لاتی، تو پھر بچی والے پتا کس نتیجے پر پہنچے؟ میرے ایک دوست ہیں پڑھے لکھے سمجھدار اور مذہبی آدمی، وہ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ صاحب بچے کی کرتے ہیں؟ بیٹوں کا مجھے پتا تھا، میرے 2 بیٹی اور 1 بیٹی ہے، تو بیٹی کا پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا پڑھتی ہے، میں نے انہیں بتایا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی گل ہے جی، بچی کو پڑھانا چاہیے، بچیاں بھی شاہ صاحب آج کل پڑھانا بہت ضروری ہے، پڑھاؤ بھی تے نال نوکری بھی کرو، نوکری کرو۔ کہتے میں تو اس نتیجے سے پہنچا کہ بچی جاب کرتی ہوئے نا تے اگلے گھر والے جڑے ہیں نا سورے وہ ذرا تھوڑا جہا دم کے پتہ جو بیچاری 50,000 کی گھر ہوتی ہے، تو پھر والدین بیچارے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر بچیوں کے گھر بسانے ہیں تو پھر انہوں نے نوکریاں کرو، اور جب عورت کا مال مرد پر خرچ ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو یورپ اور امریکہ میں نکلا، پھر وہی ہمارا۔ میں عورت کے کام کرنے کے مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے جسے مردوں کا معاشرہ بنا دیا، اور نبی اسلام کی حدیث مبارکہ میں آپ نے اسلام میں فرمایا تھا لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ہم نہیں ڈر رہے، 1 منٹ سے پہلے طلاقیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، پھر اپنے بستر علیحدہ کر لو،
اگر پھر بھی نہ مانے تو فَاضْرِبُوهُنَّ، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں مارو، ان پر سختی کرو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر زیادتی اور بوجھ نہ ڈالو، پھر انہیں پریشان نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، کہ بے شک اللہ بلند مرتبے والا اور بڑے مرتبے والا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم دونوں کے درمیان تم خوف کرو کہ صلح نہیں ہوگی اور جھگڑا بڑھ جائے گا، تو پھر کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد حاکم عورت کی طرف سے اور ایک مرد مقرر کرو بطور حاکم شوہر کی طرف سے. تو یہ کیا کرے؟ یریدا اصلاحا، تو یہ دونوں احباب جو ہیں مل کر اصلاح کی اور صلح کی کوشش کریں. یہ جو فوراً طلاق پر پہنچ رہے ہیں اور فوراً کہتے ہیں نہیں بس اسی طلاق ہی لینی ہے، یاد رکھو حضرات، حالات اور دل کب بدل جائیں اور کب ہمارا غصہ ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے. اس لیے یاد رکھو جو اصلاح ہے وہ صلح کے اندر ہے، وہ رشتوں کو جوڑنے کے اندر ہے، توڑنے میں نہیں. اور یہ جو بچے اتنی جلدی غصے میں آتے ہیں اور ایک منٹ میں طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اسلام اس کے بالکل منافی ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے. تو فرمایا وہ دو لوگ اصلاح کی کوشش کریں، جب اصلاح کا ارادہ کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. جب ان کی نیت بھی، وہ جو دونوں طرف سے حاکم مقرر ہوئے نا، ان کی نیت بھی یہ ہو کہ انہیں صلح ہی کرانی، جو مرضی ہو جیسی صلح ہی کرانی، ان کی نیت بھی صلح کی ہو، تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا. جس میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک شخص کو ایک جگہ حاکم بنا کر بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور کام نہیں بنا، صلح نہیں ہو سکی. تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے تمہارے عقیدے میں اور تمہارے ارادے میں کمی تھی، تمہارا صلح کرانے کا ارادہ پختہ ہی نہیں تھا، اس میں کمی تھی. ورنہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر تم صلح کے ارادے سے نکلو تو اللہ اس میں اتفاق پیدا فرما دے گا. تمہارے ارادے میں کمی تھی، اپنے ارادے کو درست کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، دوبارہ صلح کے لیے جاؤ. انہوں نے اپنے ارادے کو پختہ کیا کہ میں صلح کرا کے ہی واپس آؤں گا، اللہ سے توبہ کی، اور پھر جب گئے واپس آئے تو مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، عرض کیا نہیں حضور اللہ نے برکت ڈال دی، صلح ہو گئی. تو صلح کرانے والے حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے اگر آپ کا کبھی ایسا معاملہ ہو یا آپ کے کسی دوست کا، بھائی کا، تو ان کو اس طرف لائیں کہ یار اگلا بندہ تو جو ہے نا وہ بدتمیزی کر رہا ہے، اگلا بندہ تو غصے میں ہے، اگلا بندہ تو جذباتی ہے، لیکن صلح کرانے والے جو مقصد ہیں، اگر کوئی غلط بات ہو بھی جائے تو چاہیے انہیں درگزر کریں اور گل دو چار مسالے نہ لا کے اگے نہ پہنچو. تو صلح کرانے والے حضرات ان پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. حضرات گرامی قدر یاد رکھیے کہ جیسے ایک غیر عورت اور اجنبی عورت ہوتی ہے اور حق باہر مقرر کرنے سے گواہوں کی موجودگی میں جب ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں نہ ابن فلاں بنت فلاں کا تمہارے ساتھ اتنا حق میں مقرر کیا، تمہارے نکاح میں دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے قبول ہے. تو وہ سارے جو حرام کے رشتے سے وہ حلال ہو گئے اور جائز ہو گئے. جیسے ایک لفظ کہنے سے وہ سارے حلال ہوئے تھے نا، یاد رکھو اسی طرح ایک لفظ منہ سے نکلنا ہے اور وہ سارے رشتے جو حلال کے تھے وہ حرام ہو گئے. لہذا گھر میں کیسی بھی ناچاکی ہو جائے کبھی یہ لفظ منہ سے نہ نکالے. اور اسلام نے اس کا بڑا بہترین طریقہ بتایا کہ اگر تم اس نتیجے پر پہنچو سوچو بچار کرنے کے اور یہ سارے طریقے اختیار کرنے کے بعد کہ طلاق ہی مسئلے کا حل ہے، تو ایک طلاق دو، ایک طلاق دو اور پھر اگلے مہینے دوسری طلاق، اور طلاقیں دو ہی ہیں. اور اگر تیسرا مہینہ بھی گزر جائے اور اسی پر قائم رہے تو پھر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنا. اور تیسری طلاق پھر بھی نہیں، اس لیے کہ اگر ایک طلاق ہو تو عدت کے اندر صلح ہو سکتی ہے،
اگر دوسرے مہینے دوسری طلاق بھی دی تو عدت کے اندر 3 مہینے عدت ہوتی ہے، پھر بھی صلح کی گنجائش ہے، عدت گزر بھی جائے تو پھر بھی جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ بعد میں بھی اگر صلح کا کوئی طریقہ بن جائے، سبیل بن جائے کہ عورت نے دوسری جگہ نکاح نہ کیا ہو تو اس کے ساتھ اسی نکاح پر دوبارہ صلح ہو سکتی ہے اور نکاح دوبارہ ہو جائے گا۔ حق مہر بھی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اسلام کہتا ہے طلاق مرتان، قرآن کہتا ہے کہ طلاقیں تو 2 ہی ہیں، تیسری طلاق نہ دو۔ اگر دیکھیں نا، ایک طلاق دے دی اور پھر دوسرے مہینے دوسری دے دو اور پھر 3 مہینے گزر جانے کے بعد آپ کا اس کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا، وہ اپنے گھر تم اپنے گھر، اگر چاہتی ہے تو اور جگہ نکاح کر لے، اور اگر واپس بھی آنا چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح کی گنجائش باقی ہے کہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ اس لیے حضرات یہ طلاق کا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں بھی کہے نا میں تم طلاق دیتی تو طلاق ہو جائے گی، ویسے ہی اس کے دل میں ہوگا میں ڈراؤں ذرا تو طلاق ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے جبر کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور وہ خوف میں آ کے اس نے کہہ دیا میں نے طلاق دی، یا اس نے کان پٹی پر پستول رکھ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ گولی مار دوں گا، اور اسے یقین ہوا کہ نہ طلاق دے گا تو مار دے گا، جان کے خوف کی وجہ سے اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کا گناہ جو ہے وہ جبر کرنے والے کو ہوگا لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے اکثر جو طلاق دینے کے بعد لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس مسئلہ ساری سمجھ نہیں آیا، وہ اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ اب غصہ اتر گیا ہے اور گھر ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ جب نکاح کا موقع تھا نا اس کو کہا قبول ہے تو نکاح قبول ہے تو وہ حلال ہو گیا، تو پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا ہے یہ کتنا حلال ہو۔ کبھی کسی نے نکاح کے موقع پر نہیں پوچھا ہوگا کہ ایک کتنا نہیں، ایک بار کیا قبول ہے تو سارا کچھ حلال ہو گیا، سمجھ نہیں آیا۔ لیکن طلاق کے بارے میں کہنے ہوگی ہے کتنا ہو گیا، ایک بار کیا طلاق ہے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا نہیں ہے، مسائل کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ حضرات جب شادی بیاہ کا موقع ہو تو جہاں اتنے لوازمات کر رہے ہیں وہاں اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم ضرور دیں، نکاح کے اور بالخصوص طلاق کے مسائل اپنے بچوں کو بچیوں کو ضرور سکھائیں، ضرور پڑھائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب